علی بھی اگلا سوال ایک اسلامی بہن کی طرف سے ہے۔ میں وزن کم کرنا چاہتی ہوں اور رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا بھی ابھی باقی ہے۔ عام صورتحال میں ڈائٹنگ کرنا تو بہت مشکل ہوتا ہے، البتہ روزے رکھنے سے صبر آ جاتا ہے۔ اگر میں ڈائٹنگ کی نیت سے قضا روزے رکھوں تو کیا مجھے روزوں کا ثواب ملے گا، جبکہ میرا ارادہ قضا کا بھی ہے؟ سبحان اللہ، میں تو اس کو اپریشیٹ ہی کروں گا کہ اللہ نے ان کے دماغ میں بات ڈالی ہے، چلو کہ روزے رکھیں، کوئی اور راستہ اختیار نہیں کیا۔ رہا ثواب والا معاملہ، تو ثواب اس صورت میں ملے گا اگر ان کی پرائمری نیت روزے کی قضا کی ہوگی اور اس میں ساتھ ایک بینیفٹ لینا چاہ رہے ہیں وہ ڈائٹنگ والا۔ لیکن اگر نیت صرف ڈائٹنگ کی ہے، روزے کی نیت کوئی نہیں ہے، تو پھر یہ معاملہ مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اس میں بھی میں یہ نہیں کہتا کہ ثواب نہیں ملے گا، فرض ضرور ادا ہو جائے گا۔ ایکسٹرا ثواب ہو سکتا ہے مل جائے، ہو سکتا ہے نہ ملے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ملنے والی کیا گارنٹی ہے؟ زیادہ تر تو ویسے اس پہ جذباتی جواب دیں گے، جی ڈائٹنگ کی نیت ہے، روزے کا ثواب۔ اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے مسلم شریف کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ بھی کہنا صدقہ ہے، سبحان اللہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے، اور تمہارا اپنی بیویوں کے منہ میں، اپنی اولاد کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، اور تمہارا اپنی بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا کام۔ اب باقی ساری باتیں تو صحیح سمجھ آ رہی ہیں، صحابہ کرام کو بھی سمجھے۔ ان آخری بات جو ہے نا یہ بڑی عجیب و غریب تھی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ بیویوں کے ساتھ جو تعلق قائم کرنا ہے یہ تو خالصتاً ایک ایک جذبہ ہے، ایک جس کو آپ کہہ لیں، یا آپ اس کو کوڈ ورڈز میں کہتے ہیں، ایک ٹوٹلی ایک حیوان کے اندر بھی وہ جذبہ موجود ہے، اس کے اوپر ثواب کیسے ہو گیا؟ ظاہر ہے روٹی کسی کو کھلائی مسکین کو کھلانے کا ثواب ہی ہے، تو بیوی بچوں کو کھلانے کا بھی ثواب ہوگا، سبحان اللہ الحمدللہ بھی۔ یہ جو ازدواجی تعلق قائم کرنا ہے میاں بیوی کا، اس پہ کسی مرد کو ثواب کیوں ملے گا، کسی عورت کو ثواب کیوں ملے گا؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا مجھے یہ بتاؤ، اگر وہ شخص اپنی اس ضرورت کو کسی ایسی عورت سے پوری کرتا جو اس کے لیے حلال نہیں تھی، تو کیا اسے گناہ ہوتا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا اب چونکہ اس نے ضرورت وہاں سے پوری کی ہے جہاں سے اللہ نے اس کو اجازت دی تھی، تو صرف اجازت والے معاملے میں اگرچہ وہ ضرورت تو اپنی پوری کر رہا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے دائرے کے اندر کر رہا ہے، اللہ اس کو ثواب بھی دے گا۔ اس حدیث کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ڈائٹنگ کے لیے بھی روزے رکھتا ہے، کیونکہ وہ راستہ روزوں کا اختیار کر رہا ہے، تو روزے کا ثواب بھی مل جائے گا، ڈائٹنگ بھی ہو جائے گی۔ ویسے یہ بات صحیح ہے، روزے کی برکت آپ دیکھیں، روزے میں کیسا صبر آتا ہے، اور یہ صبر زیادہ تر ہوتا بھی رمضان کے روزوں میں، کیونکہ سب نے ہی روزہ رکھا ہوتا ہے جہاں آپ ماحول میں رہ رہے ہیں۔ جو باہر کے ملک کے لوگ ہیں وہاں پہ اس طرح کا صبر نہیں ہوتا، لیکن وہاں پہ زیادہ تر یورپ میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہاں تو گرمی بھی اتنی نہیں ہے، امریکہ کے لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے، وہاں تو چاروں موسم ہوتے ہیں، آسٹریلیا کے لوگوں کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک اللہ نے روزے کے اندر صبر رکھا ہے، اور نبی الاسلام بھی ایسے کر لیتے تھے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، امہات المومنین کہتی ہیں کہ نبی الاسلام ہمارے پاس تشریف لاتے نا اشراق کی نماز کے بعد، تو پوچھتے کچھ کھانے کو ہے؟ اگر ہم کہتی ہے تو آپ کہتے لاؤ پیش کرو، اور اگر ہم کہتے آج کچھ بھی نہیں کھانے کا، تو آپ فرماتے ٹھیک ہے آج میرا روزہ ہے۔ صبح سے کچھ نہیں کھایا ہوتا تھا نا، تو نفلی روزہ آپ اس طریقے سے رکھ سکتے ہیں۔ اور کئی بار آپ روزہ رکھتے اور تھوڑی دیر بعد کوئی امتی آپ کا کوئی ساتھی کو گفٹ بھیج دیتا، تو بیوی کہتی کہ یا رسول اللہ کچھ کھانے کے لیے آ گئے، تو آپ فرماتے ہم افطار کر لیتے ہیں۔ سر یہ ہوتی ہے زندگی، 10 کروڑ کی گاڑیوں میں بیٹھ کے، بزنس کلاس کے اندر ایئر ٹریول کر کے، 30 40 کروڑ کی کوٹھیوں میں بیٹھ کے، ٹھیک ہے جی، مہنگی مہنگی گاڑیوں میں بیٹھ کے زہد و ورا کی باتیں کرنا بڑا آسان ہے۔ پریکٹیکلی نبی علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے۔ تو آپ علیہ السلام اس طریقے سے کر لیتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ثواب ملتا ہے، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ اگر آپ نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہوا تو آپ روزے کی نیت اس وقت بھی کر سکتے ہیں۔ اور نفلی روزہ اگر رکھنے کے بعد آپ توڑ دیں تو اس کی قضا بھی نہیں ہے، حنفیوں نے بھی خام خواہ مسئلہ بنایا ہوا ہے۔ ان کے مسئلے تو اتنے عجیب ہیں، وہ کہتے ہیں جو ان کی نظر میں کہ اگر کسی پہ قربانی واجب تھی اور اس نے قربانی کے لیے جانور خریدا اور وہ جانور مر گیا یا چوری ہو گیا، اسے نیا جانور لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کسی پہ قربانی واجب نہیں تھی، غریب تھا، اس نے پیسے جوڑ کے جانور لیا اور اس کا جانور چوری ہو گیا یا مر گیا، اس پہ واجب ہے کہ نیا جانور خریدے۔ استغفر اللہ پڑھنے بزرگوں کی خدمات ہے اسلام میں۔ فتاوی عالمگیریہ 1400 علماء نے بیٹھ کے امت کے ساتھ کیا ہے، انورٹڈ کاما میں جو وہ کہتے ہیں لاجک اس کی ہے کہ اس پہ واجب نہیں تھا، اس نے کیوں اپنے اوپر واجب کروایا خود؟ نفلی روزے میں وہ یہی کہتے ہیں کہ نفلی روزہ اگر کوئی توڑ دے گا نا تو وہ اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، حالانکہ وہ ہے ہی خود نفلی تھا، تو کیوں رکھنا پڑے گا؟ وہ کہتے ہیں اس نے رکھا کیوں؟ تاکہ اندر کوئی رکھے ہی نہ۔
ایون ان کے نزدیک یہ بھی ہے کہ آپ اگر نفلی نماز پڑھ رہے ہیں نا اور آپ نے وہ توڑ دی تو وہ نفل پڑھنے آپ پہ واجب ہے، اگر ویسے نہ پڑھتے تو کوئی گناہ نہیں تھا. یعنی اگر زہر کی پہلی 4 سنتے کوئی کبھی کبھار چھوڑ دے تو وہ کہتے ہیں کوئی گناہ نہیں، لیکن وہ پڑھ رہے تھے ساتھ اقامت ہوئی، فرض کھڑا ہوا، مجبوراً آپ کو توڑنی پڑ گئی، تو یہ والی آپ کو پڑھنی پڑے گی، یہ اب واجب ہو چکی ہیں. جو چیز انیشلی مستحب یا نفل یا سنت تھی وہ واجب بن جاتی ہے. جناب آپ دیکھ لیں کتنا مشکل ہے یہ معاملہ. تو کس کس طریقے سے پھر امام بخاری کو ان چیزوں پہ جگہ جگہ نا پھر وہ ان کو نا سٹرائک لگانی پڑی. امام بخاری نے باب باندھا صحیح بخاری میں کہ اگر کسی شخص کی عمرے کی نیت نہ ہو اور وہ بغیر احرام کے حرم مکہ میں داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اور حدیث لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پہ اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ نے احرام نہیں پہنا ہوا تھا، آپ کے سر پہ خود تھا. الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. اور ایک روایت میں آتا ہے کالی پگڑی باندھی ہوئی تھی اور 2 شملے آپ نے چھوڑے ہوئے تھے، مسلم شریف میں یہ آتا ہے. تو امام بخاری نے اس میں باب باندھا ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے عمرے کی نیت نہیں کی ہوئی تھی، لہٰذا آپ نے یہ بتایا کہ کوئی شخص حرم مکہ میں بغیر عمرے کی نیت کے بھی داخل ہو سکتا ہے، یہ جائز ہے. اس کے ذریعے انہوں نے حنفیوں کا رد کیا. حنفیوں کا موقف یہ ہے کہ جو بندہ بھی مکے میں داخل ہوگا اس پہ واجب ہے کہ وہ احرام باندھ کے ہی داخل ہو، چاہے اس کی عمرے کی نیت ہے یا نہیں ہے. عمرہ اس پہ آٹومیٹکلی میقات کراس کرنے سے واجب ہو جاتا ہے. اور امام بخاری نے یہ باب باندھا کہ نبی علیہ السلام نے میقات کراس کیا، آپ مدینہ سے مکے آئے تھے اور آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ بغیر احرام کے کراس کیا. اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واجب کوئی نہیں ہے، نفلی عبادت ہے، آپ کی مرضی کر لینا کریں. اس طریقے سے نا امام بخاری نے جگہ جگہ نا ان لوگوں کو سٹرائک کیا ہے، حدیثوں کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے نہیں. بتایا کہ یار یہ کتابوں کا دین ہے، یہ صحابہ کا دین ہے اور یہ بابوں کا دین ہے، اس میں فرق کرو. یہ اس طرح مسائل نہیں ہے جس طرح تم نے اپنے ماننے والوں کو پروپیگیٹ کیے ہیں. کوئی خام خواہ ایک چیز جو نفلی بات ہے اس کو واجب بنا دیتے ہیں کہ کیونکہ اب اس نے میقات کراس کیا اب یہ کرے گا ہی کرے گا. کیوں کرے گا؟ اس حساب سے تو جو، اور ان کے نزدیک پھر جو بندہ مکے سے مدینہ چلاتا ہے نا روڈ لائنر، اس پہ روزانہ عمرہ واجب ہے. اگر 2 دفعہ چلا رہے تو 2 عمرے کرے گا، اور نہیں کرے گا تو حرام کا مرتکب ہے اور دم دے گا. تو پھر بکرا دینا تو بہتر ہے عمرہ ہی بنا کر لے، اتنا مہنگے وہاں پہ بکرے. تو یہ دین کے اندر انہوں نے مشکلات داخل کی ہوئی ہیں اور ظاہر ہے ہم یعنی بھگت رہے ہیں ان چیزوں کو. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر آسانی رکھی ہوئی ہے، آپ اس آسانی کو یوٹیلائز کریں. روزے آپ ڈائٹنگ کی نیت سے بھی اگر رکھتے ہیں، لیکن چونکہ آپ نے نبی علیہ السلام کا پیٹرن اختیار کیا ہے تو آپ کا فرض ضرور ادا ہو جائے گا، لیکن اعلیٰ درجے کا ثواب اسی صورت میں ہے جب آپ اسپیسیفکلی اس کو ذہن میں رکھیں. اور اسلام نے بھی صحت کے لیے سارے معاملات کیے ہیں. خود بخاری مسلم حدیث ہے، آپ کو عبداللہ بن عمر بن عاص کی شکایت پہنچی کہ وہ پوری رات نماز پڑھتے ہیں. آپ نے بلا کے ڈانٹا، آپ نے فرمایا اندھا ہو جائے گا، تیری آنکھوں کا تجھ پہ حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پہ حق ہے. اور عبداللہ میں نے سنا تم روزہ رکھتے ہو. روزانہ روزہ رکھنے والا تو گویا ایسا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہی نہیں. تم نے بہت روزے رکھنے ہیں نا تو مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو، گویا تم نے پورے سال کے روزے رکھے، پوری زندگی کے روزے رکھے. کہ یا رسول اللہ میرے میں اس سے زیادہ طاقت ہے. پھر آپ نے اچھا 1 دن روزہ رکھا کرو، 1 دن چھوڑ دیا کرو، داؤدی روزے، بس اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے. کہ یا رسول اللہ میرے پاس اس میں بھی زیادہ طاقت ہے. اب پر میں بس روزانہ روزہ رکھنے والا روزہ نہ رکھنے والے کی طرح. جب وہ بوڑھے ہو گئے نا، بخاری مسلم الفاظ ہیں، وہ کہتے تھے کاش میں نے حضور کی رخصت سے فائدہ اٹھا لیا ہوتا. وہ 3 روزے جو ہے نا مہینے میں وہ ٹھیک ہے، تو میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے میں طاقت نہیں رہی ہے. سر ہم آپ کو اس سے بھی آسان بتاتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھ لے، اسے پوری زندگی کے روزوں کا ثواب ملے گا اگر ہر سال وہ کرتا رہے. تو مہینے کے 3 روزے بھی بہت بڑا ہے، وہ بھی سال کے 36 بنتے ہیں. یہ 6 رکھ لیں اور آپ پورے مہینے میں کسی بھی وقت کر، کوئی بعض کہتے ہیں ایک فوراً بعد رکھ لیں، باقی جب مرضی رکھیں، آپ کو ثواب مل جائے گا. یہ اسلام ہے، بابوں کا دین نہیں، کتابوں کا. آپ دیکھیں ہمارے لوگ سفر میں روزہ رکھتے ہیں نا، کتنا فخریہ بتاتے ہیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے دیکھا ایک شخص حج کے سفر کے لیے نکلا، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے سر پہ لوگوں نے سائبان کیا ہوا ہے. آپ فرمایا سے کیا ہوا ہے؟ کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. آپ فرمایا سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. ایک روزہ رکھ کے انہیں مگر مصیبت پائی سے بندے، ایک نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے کی مصیبت زیادہ لوگ جھیل رہے ہیں جو اس کے سر پہ. یہاں پہ بھی آپ پیروں فقیروں کو ذرا دیکھیں کتنی مصیبت بنی ہوتی ہے. کسی گھر میں چلے جائیں، کسی مسجد میں داخل ہو جائیں، افراتفری مچ جاتی ہے. کوئی لا کے جناب سامنے وہ جو ہے وہ پنکھا رکھ دیتا ہے، کوئی ایئر کولر لا کے رکھ دیتا ہے. اب تو خیر یہ پرانے زمانے ہو گئے، اب تو بزرگوں کو اٹھا کے جا کے اسی کے سامنے رکھ دیتے ہیں وہ. اور پھر جو ماشاءاللہ وہ خوراک کھاتے ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں نا، تو کہتے ہیں نہیں یہ بزرگ پرہیزی کھانا کھاتے ہیں، بس صرف چھوٹا گوشت.
ہاں یہ ایسے بزرگ بھی ہیں جن کو ڈاکٹروں نے منع کیا ہوا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کھانا، چھوٹا گوشت بنا ہوا، وہ بھی روٹی کے بغیر۔ ایک بندہ بتا رہا تھا ان بزرگوں کی دعوت کرنی پڑے تو 1 سے 1.5 لاکھ روپے چاہیے ہوتا ہے۔ میں نے کہا یار 1 سے 1.5 لاکھ روپے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ باڈی گارڈ بھی ہوتے ہیں ان کے، 2-2.5 کلو تو وہ ایوریج چھوٹا گوشت کھا جاتے ہیں۔ تو سر چھوٹا گوشت آپ دیکھ لیں کتنا ہے، اور پھر وہ بھنا ہوا بھی ہو، پھر 3-4 مریدین بھی ہوں، اور ساتھ روٹیاں بھی نہ کلونجی والے نان کھائیں گے، اس سے کم کھائیں گے نہیں، ادروائز وہ خالی کھائیں گے۔ تو یہ بزرگ بہت مہنگے پڑتے ہیں، یہ دنیا میں بھی آپ کو مہنگے پڑ رہے ہیں، ابھی جو آخرت میں انہوں نے مہنگا پڑنا ہے نا، تو انہوں اتنے جا کے میری ویڈیو یاد آنی ہے تو اسی کہنا کاش وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعير، سورۃ الملک میں آتا ہے، کاش ہم نے عقل استعمال کی ہوتی، بات سن لی ہوتی تو بات سمجھ آ جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فاعترفوا بذنبهم، انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر دیا، فسحقا لاصحاب السعیر، لیکن فائدہ کوئی نہیں، پھٹکار ہے ان کے اوپر، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی جزاک اللہ۔